الصلاة والسلام على من كان نبيا آدم بين الماء والطين سيد العرب والعجام المكي المدني وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم اسمه مقدس وجسمه معطر مرفوع منقوش في اللوح والقلم أحمد المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين على وليه وخليفته وابن عمه علي بن أبي طالب أمير المؤمنين زينة المسجد والمنبر وعد الأحد والبدر والحنين جد الحسنين على دائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم والفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صلوات عزیزان محترم، میرے معزز و محترم لائق ذوی الاحترام سامعین کرام، میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کو اپنا عنوان سخن قرار دیا ہے، کل بھی میں نے اسی آیت کے ذیل میں گفتگو کی تھی اور آج ایک مرتبہ پھر اسی آیت کے ذیل میں گفتگو کرنا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وعلیہ عزیزان محترم، آج محرم کی 2 تاریخ نمودار ہے۔ مومنین کرام ایک عزاخانے سے دوسرے عزاخانے میں، دوسرے عزاخانے سے تیسرے عزاخانے میں مسلسل مجلس کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ وہ مجلس ہے کہ جب انسان شرکت کرتا ہے تو وہ اپنے آپ میں تھکن محسوس نہیں کرتا۔ توجہ ہے نا، اپنے آپ میں تھکن محسوس نہیں کرتا، ہر کام کرتا ہے، گھر کا کام ہو، باہر کا کام ہو، آفس کا کام ہو، کسی جگہ کا کام ہو، ہر کام میں تھکن ہوتی ہے، لیکن جب ذکر مولا سنتا ہے تو اس کا دل شاد ہو جایا کرتا ہے، یہ اپنے آپ میں تھکن محسوس ہی نہیں کرتا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر۔ قرآن مجید کی بہت ہی مشہور و معروف آیت جس کو میں نے آپ کے سامنے عنوان سخن قرار دیا ہے، خالق کون و مکان، رازق ارض و سما اپنی پاک و پاکیزہ کتاب، اپنی معزز ترین کتاب، اپنی اعلیٰ ترین کتاب
قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کو چاہتے ہو، پوری توجہ کا طالب ہوں، اگر تم اللہ کو چاہتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو، ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے، اور وہ اللہ غفور الرحیم بھی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ وہ اللہ تمہارے گناہوں کو بخشنے والا ہے، اور وہ غفور بھی ہے، اور وہ رحیم بھی ہے۔ عزیزان محترم، قل ان کنتم، اللہ اپنے حبیب سے مخاطب ہے۔ دیکھیے کل بھی میں نے کہا تھا قل امر کا صیغہ ہے، اللہ حکم دے رہا ہے اپنے حبیب کو، اے میرے حبیب کہو، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کو چاہتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو۔ اب یہاں کے اوپر جب میں نے لغت اٹھائی تو مجھے لغت میں ملا کہ پیروی کے معنی ہے نقش قدم پہ چلنا، شانے سے شانہ ملا کر چلنا۔ نقش قدم پہ چلنے کو اتباع کہتے ہیں، نقش قدم پہ چلنے کو پیروی کرتے ہیں، پیروی کہتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، اب مجھے کہہ لینے دیجئے کہ جو انسان رسول کے نقش قدم پر چلتا گیا وہ اپنے وقت کا میسم بنا، کوئی قمبر بنا، کوئی مقداد بنا، کوئی سلمان بنا، اور سلمان نے اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو نبی کے سامنے ایسا پیش کیا کہ خود نبی کو کہنا پڑا سلمان و منا اہل البیت، سلمان تم میرے اہل بیت میں سے ہو۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ سلمان و منا اہل البیت، سلمان تم میرے اہل بیت میں سے ہو، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ عزیزان محترم، ایک گوشے کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں، پھر اپنی گفتگو کو آگے بڑھا دوں گا۔ آپ دیکھیں ایک امام کا چاہنے والا ہے، وہ آتا ہے کہتا ہے کہ مولا ہم آپ کو چاہتے ہیں، مولا ہم آپ کو چاہتے ہیں، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، ہم آپ سے دوستی کا دم بھرتے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا نے اس کی بات کو سنا، سر کو اٹھایا اور ایک جملہ کہا کہ کیا واقعاً تو میرا چاہنے والا ہے؟ توجہ کا طالب ہوں، کیا تو واقعاً میرا چاہنے والا ہے؟ کیا تو واقعاً میرا ماننے والا ہے؟ کیا تو واقعاً مجھ سے دوستی کا دم بھرنے والا ہے؟ اب وہ شخص کہتا ہے مولا کیسی بات کر رہے ہیں، میں تو خود کہہ رہا ہوں، میں آپ کو چاہتا ہوں، میں آپ سے دوستی کا دم بھرتا ہوں۔ ایک مرتبہ مولا کہتے ہیں کہ دیکھو وہ سامنے بھڑکتا ہوا شعلہ ہے، جلتی ہوئی آگ ہے، اس میں کود جاؤ۔ ایک مرتبہ آنے والے شخص نے کہا مولا ہم آپ سے محبت کا دم بھرتے ہیں اور آپ مجھ سے آگ میں کودنے کی بات کرتے ہیں۔ توجہ کا طالب، تھوڑا سا بیداری کا ثبوت دیجئے گا۔ اب ادھر جیسے ہی اس شخص نے کہا کہ مولا ہم دوستی کا دم بھرتے ہیں اور آپ اس آگ میں کودنے کی بات کرتے ہیں، ایک مرتبہ مولا خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر گزری تھی، کیا دیکھا کہ ہارون مکی چلے آ رہے ہیں۔ توجہ کا طالب ہوں، ہارون مکی چلے آ رہے ہیں، امام کے ماننے والے چلے آ رہے ہیں، امام سے دوستی کرنے والے چلے آ رہے ہیں۔ اب جیسے ہی ہارون مکی قریب آئے ہیں، ایک مرتبہ امام مخاطب ہوئے، مخاطب ہونے کے بعد کہنے لگے اے ہارون مکی میرا حکم ہے تم اس بھڑکتے ہوئے شعلے میں کود جاؤ، اس بھڑکتے ہوئے شعلے میں کود جاؤ۔ ایک مرتبہ ہارون مکی نے کچھ نہ امام سے نہیں کہا کہ مولا میرا کیا حال ہوگا، جیسے ہی حکم امام ملا ہارون مکی اس آگ کے شعلے میں کود گئے، اور جیسے ہی کودے ہیں اب کیا ہوا، امام پھر کہتے ہیں کہ اس آگ کے اوپر ڈھکن لگا دیا جائے۔ اب کسی نے اس آگ کے اوپر ڈھکن لگا دیا، جیسے ہی ڈھکن لگا اب سب کی نظریں اس شعلے کی طرف ہے۔
پوری توجہ کا طالب ہوں. اس سب کی نظر اس شعلے کی طرف ہے اور آنے والا شخص جو مخاطب تھا، امام سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتا تھا، دوستی کا دعویٰ کرتا تھا، اب کیا ہوا؟ اس کی بھی نظر شعلے کی طرف ہے. نہ معلوم کیا ہو رہا ہے، ہو نہ ہو ہارون مکی کا گوشت بھی ختم ہو گیا ہوگا، ہڈیاں بھی جل کر راکھ ہو گئی ہوں گی. اب تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک مرتبہ امام نے حکم دیا ذرا ڈھکن کو ہٹایا جائے. اب جیسے ہی ڈھکن کو ہٹایا تو کیا دیکھا؟ ہارون مکی اس آگ کے شعلے میں بیٹھے ہوئے تسبیح خدا کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے. توجہ کا طالب ہوں. ہارون مکی آگ کے شعلے میں بیٹھے ہوئے تسبیح خدا کر رہے تھے. عزیزان محترم، سب کی نظروں نے دیکھا کہ ہارون مکی جیسے گئے تھے ویسے ہی بیٹھے ذکر خدا کر رہے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو امام کا حقیقی چاہنے والا ہوتا ہے وہ آگ سے ڈر کر بھاگا نہیں کرتا. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. دیکھنا دیکھتی نہیں کہ میرا چاہنے والا بیٹھا ہوا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. ایک اس سے بہتر ترین صلوات پڑھ دے محمد والے. ایسے محب ہوتے ہیں، ایسے چاہنے والے ہوتے ہیں. میں عرض کر رہا تھا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. کہ اگر تم اے میرے حبیب کہو، اگر تم اللہ کو چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو. کل کی مجلس میں نے یہ خطاب کیا تھا کہ اللہ نے ایک مخلوق کو خلق کیا. توجہ ہے نا؟ تھوڑا بیدار ہو کے سنیے گا. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر. اور میں نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس وقت اللہ نے اپنے حبیب کو خلق کیا تو نہ جانے کتنی دیر تک دیکھا ہوگا، بڑے غور سے دیکھا ہوگا. ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی چیز بنتی ہے، جب کوئی چیز بناتا ہے تو اسے بڑے غور سے دیکھا کرتا ہے، بڑے فخر سے دیکھا کرتا ہے. ایک مرتبہ جیسے ہی اللہ نے اپنے حبیب کو بنایا تو بڑے غور سے دیکھا، بڑے فخر سے دیکھا. اور جب نبی کریم اس دنیا کے اندر آئے ہیں تو خود نبی فرماتے ہیں، کسی نے سوال کر لیا کہ اے نبی اللہ آپ یہ بتائیے آپ کب پیدا ہوئے، آپ کب پیدا ہوئے؟ تو نبی فرماتے ہیں کہ انا وعلی من نور واحد، ہم اور علی ایک نور سے ہیں، ہم اور علی ایک نور سے ہیں. عزیزان محترم، جب یہ دونوں کی کل بھی بات ہوئی تھی، آج پھر میں کر رہا ہوں کہ جب یہ دونوں عرش سے فرش پر آئے تو ایک مجسمہ رسالت بنا اور ایک پیکر امامت بنا. دیکھیں پیروی کی بات ہو رہی ہے. ابھی میں نے عرض کیا یہی وہ علی ہے کہ جو نبی کے شانہ بشانہ ہر قدم پہ، ہر منزل پہ، چاہے وہ بستر ہو، چاہے وہ مسجد ہو، چاہے وہ میدان ہو، ہر جگہ پہ یہی ایک شخص ہے جو نبی کے شانہ بشانہ نظر آیا. اب عزیزان محترم آپ گفتگو کو سماعت فرما لیں کہ جب یہ دونوں عرش سے فرش پر آئے تو ایک مجسمہ رسالت بنا اور ایک پیکر امامت بنا. توجہ کا طالب ہوں. عزیزان محترم، جب یہ دونوں عرش سے فرش پر آئے تو ایک مجسمہ رسالت بنا اور ایک پیکر امامت بنا. ظاہر سی بات ہے کہ جب دونوں کی خلقت ایک نور سے، دونوں ایک اصل سے، دونوں ایک جوہر سے، تو دونوں کا کردار بھی ایک ہوگا، دونوں کا اخلاق بھی ایک ہوگا، دونوں کا لہجہ بھی ایک ہوگا، دونوں کی صورت بھی ایک ہوگی، دونوں کی سیرت بھی ایک ہوگی. بس فرق یہ ہوگا کہ آپ آفتاب رسالت ہوں گے تو علی مہتاب امامت ہوں گے.
آپ سراج منیر ہوں گے تو علی اس کی ضیاء ہوں گے، آپ انبیاء مرسلین کے استاد ہوں گے تو علی روح الامین کے استاد ہوں گے، یا جملے کو بدل کر یوں کہہ دیا جائے کہ آپ بستر پہ سلانے والے ہوں گے تو علی بستر پہ سونے والے ہوں گے اور مرضیہ خدا خریدنے والے ہوں گے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ایک اس سے یہی تو وجہ تھی کہ جب جناب آدم علیہ السلام کو اللہ نے خلق فرمایا تو ساتھ ہی ساتھ جنت کو بھی خلق فرمایا، پوری توجہ کا طالب۔ اور جب اللہ نے جنت خلق فرمائی تو اللہ نے جنت کے دروازے کے حلقے کو سرخ یاقوت سے بنایا۔ توجہ کا طالب، کس سے بنایا؟ سرخ یاقوت سے بنایا، اور اس کے پرتو کو سونے سے بنایا۔ عزیزان محترم، اس کی خاصیت یہ تھی کہ جب پروردگار عالم نے جنت کے دروازے کو بنایا، بلکہ میں یہاں پہ ایک مثال دے دوں تاکہ بات اور واضح ہو جائے۔ عزیزوں، جب بھی انسان اپنے گھر کو بناتا ہے تو سارے لوازمات کو گھر کے اندر رکھ دیتا ہے۔ جتنا مخصوص بندہ ہوگا اتنا ہی مخصوص اس کا گھر ہوگا، اور گھر کے باہر ایک بیل لگی ہوتی ہے، جب انسان دباتا ہے تو اس سے آوازیں نکلتی ہیں۔ بھئی اپنے انسان کی اپنی چوائس ہوتی ہے، جیسی چاہے ویسی بیل لگوائے۔ بس اسی طریقے سے جب پروردگار عالم نے جنت کو خلق کیا، جنت کے دروازے کو بنوایا، دروازے کے حلقے کو سرخ یاقوت سے پیدا کیا، اس کے پردوں کو سونے سے پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد اب جب کوئی انسان اس دروازے پر آ کر کھٹکھٹاتا ہے نا تو اس سے آواز نکلتی ہے، یا علی یا علی یا علی۔ عزیزوں، اب کیا تھا؟ جب جناب آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنا دیا، اللہ نے خلق کر دیا، اور ایک مرتبہ جیسے ہی جناب آدم بنے ہیں تو انہوں نے سب سے پہلے چھینکا ہے، اور چھینکنے کے بعد جو جملہ نکلا ہے وہ یہ نکلا، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ عزیزان محترم، ادھر جیسے ہی الحمدللہ نکلا، ادھر اللہ نے فرمایا کہ اگر اے آدم، اگر میں دو کو خلق نہ کرتا تو میں تمہیں بھی خلق نہ کرتا۔ یہ دو کون ہیں؟ یہ دو ہیں، علی ہیں اور محمد ہیں۔ دو کی بات ہو رہی ہے، اگر میں دو کو خلق نہ کرتا تو اے آدم میں تمہیں خلق نہ کرتا۔ تو ایک مرتبہ آدم نے کہا، اے میرے اللہ اتنا بتا دے کیا یہ میری نسل میں ہوں گے؟ اللہ نے کہا ہاں یہ تمہاری نسل میں ہوں گے۔ ایک مرتبہ اللہ نے کہا ذرا اپنی گردن کو اٹھاؤ۔ اب جیسے ہی جناب آدم نے گردن کو اٹھایا، کیا دیکھا؟ جنت کے دروازے پر لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ۔ ہائے ہائے، لا الہ الا اللہ، یعنی اس خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ محمد نبی الرحمہ، اور محمد نبی رحمت ہے، وعلی مقیم الحجہ، اور علی حجت کو قائم کرنے والے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل ایک اور صلوات پڑھ دے محمد اور علی حجت کو قائم کرنے والے ہیں۔ عزیزان محترم، اب جب نبی اس کائنات میں آئے تو کائنات میں آنے کے بعد سب سے پہلے
پہلے کیا کیا؟ اب دیکھیں جیسے ہی آدم اس کائنات، جیسے ہی نبی اللہ اس کائنات میں آئے ہیں تو آنے کے بعد سب سے پہلے اپنے سر کو سجدہ معبود میں رکھ دیا اور اتنا طویل سجدہ کیا، اتنا طویل سجدہ کیا کہ محمد کی پیشانی پر پسینے کے قطرات ظاہر ہونے لگے۔ تو عزیزان محترم، اب میں کیوں نہ کہوں کہ آدم انہی کے نور سے پیدا ہوئے، موسیٰ انہی کے نور سے پیدا ہوئے، عیسیٰ انہی کے نور سے پیدا ہوئے، ہود انہی کے نور سے پیدا ہوئے، صالح انہی کے نور سے پیدا ہوئے، زکریا انہی کے نور سے پیدا ہوئے۔ المختصر یوں کہہ دیا جائے کہ 1,23,999 انبیاء کرام انہی کے نور سے پیدا ہوئے۔ تو عزیزوں، جب یہی نور طور پر چمکا تو موسیٰ جیسے عظیم الشان، عظیم المرتبت پیغمبر دیکھ کر بے ہوش ہونے لگے۔ جب یہی نور صفت میں پہنچا تو صفی اللہ بنا، جب یہی نور منزل خلعت میں پہنچا تو خلیل اللہ بنا، جب یہی نور منزل حیبت میں پہنچا تو موسیٰ، یہی نور جب حیبت میں پہنچا تو موسیٰ، ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ جب یہی نور منزل حیبت میں پہنچا تو جناب موسیٰ بنا، یا جملے کو بدل کر یوں کہہ دیا جائے کہ جب یہی نور منزل علم میں پہنچا تو علی نظر آیا۔ ہائے ہائے، جب یہی نور منزل حسن میں پہنچا تو حسن نظر آیا، جب یہی نور منزل قبر میں پہنچا تو حسین نظر آیا، جب یہی نور منزل عبادت میں پہنچا تو زین العابدین نظر آیا، جب یہی نور منزل علم میں پہنچا تو امام باقر نظر آیا، جب یہی نور منزل صدق میں پہنچا تو جعفر صادق نظر آیا، یہی نور جب منزل جلالت میں پہنچا تو امام موسی کاظم نظر آیا، جب یہی نور منزل تقوی میں پہنچا تو علی نقی نظر آیا، جب یہی نور منزل حیبت میں پہنچا تو حسن عسکری نظر آیا، جب یہی نور منزل غیبت میں پہنچا تو امام مہدی نظر آیا۔ ایک اس سے بہتر ترین صلوات پڑھ دیں محمد۔ عزیزان محترم، علی کی وہ ذات ہے جسے علم میں دیکھا جائے تو باب العلم نظر آئے، ایمان میں دیکھا جائے تو کل ایمان نظر آئے، خیبر کے میدان میں دیکھا جائے تو کرار و غیر و فرار نظر آئے۔ اسی لیے تو شاعر نے پڑھ کر آواز دی کہ محراب میں علی ہے تو منبر پہ ہے علی۔ توجہ کا طالب ہوں، محراب میں علی ہے تو منبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ دوش پیمبر پہ ہے علی۔ محراب میں علی ہے تو منبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ دوش پیمبر پہ ہے علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی، ارے کوثر علی کی ملک ہے، جنت میں ہے علی تو ہر جا علی ملیں گے، نہ دامن بچائیے، ارے بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ ایک اس سے بہتر ترین صلوات پڑھ دیں محمد۔ اسی لیے یہ وہ نبی ہے جس کے بارے میں خود پروردگار عالم نے کہا کہ ہم نے نبی کی حیات کو تمہارے لیے الگو قرار دیا ہے، ایک نمونہ قرار دیا ہے، لہٰذا نبی کی میں شکریہ۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ۔ ایک اس سے بہتر ترین صلوات پڑھ دیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے تمہارے لیے نبی کی حیات طیبہ کو الگو بنایا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ نبی کی سیرت کو اپنائے اور نبی کے نقش قدم پہ چلتا ہوا نظر آئے تاکہ اس کی زندگی بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ لیکن عزیزوں،
نبی کے جاتے ہی وعدے پہ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹنا شروع ہو گئے۔ یہی وہ وقت ہے کہ جب ظلم زیادہ بڑھ گیا تو امام مدینے سے رخصت ہو کر کربلا کی سمت کو چلے، اور جب کربلا آئے ہیں نا تو سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام نے ایک کام کیا کہ حسین نے زمین کربلا کو قبائل بنی اسد سے خریدا۔ جب ان لوگوں کو بلوایا تو انہوں نے ایک جملہ کہا، مولا آپ تو مہمان ہیں، جب تک چاہیں رہیں۔ مولا نے پلٹ کر فوراً جواب دیا کہ میں یہاں رہنے کے لیے نہیں یا مہمانداری کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ یہیں میرا قیام ہوگا، یہیں پہ میری قبر بنے گی، یہیں پہ میرے بچے ذبح کیے جائیں گے۔ مولا نے سب سے پہلے زمین خریدا، اور جب مولا نے زمین خرید لیا تو خیمہ نصب کرنے کا حکم دیا۔ خیمہ نصب ہو گیا۔ اجرکم علی اللہ، آج محرم کی 2 تاریخ ہے، تھوڑی دیر اس کے بعد ختم ہوا۔ رات کی تاریخ آئی، حر خیمے میں ہیں اور بڑے پشیمانی کے عالم میں ہیں، بہت شرمندہ ہیں۔ رات کی تاریخ ہے، ایک شخص ہے جو اپنے گھوڑے کو لے کر نکلا۔ حر نے پوچھ لیا کہ کہاں لے کر جا رہے ہو؟ کہا، حر تمہیں معلوم نہیں کتنی گرمی ہے، یہ جانور پیاسا ہے، میں اسے پانی پلانے کے واسطے جا رہا ہوں۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، اسی اثنا میں حر کی کانوں سے چھوٹے چھوٹے بچوں کی آواز سنائی دی۔ بچے اپنے ذہن اپنے دہن سے نکال رہے تھے، الاتش پیاس ہے کہ مارے ڈال رہی ہے۔ حر کو برداشت نہ ہو سکا، ایک مرتبہ حر خیمے سے نکلا، حسین کی جانب جانے لگا۔ بچے نے کہا، بابا جان آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ایک مرتبہ حر نے جواب دیا، میرے لال میں حسین کی جانب جا رہا ہوں، میں یزید کی فوج سے نکل کر حسین کی جانب جا رہا ہوں، میں دوزخ سے نکل کر جنت کی جانب جا رہا ہوں۔ تو ایک مرتبہ بیٹے نے ایک عجیب جملہ کہا، بابا جب تک یزید کی فوج میں تھے تو میں آپ کے ساتھ تھا، لیکن آپ جب حسین کی جانب جا رہے ہو تو اے بابا مجھے چھوڑے جا رہے ہو، اے بابا مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ حر نے ساتھ لیا، لیکن ایک منظر ہے جو بیان کرنا ہے، وہ منظر یہ ہے کہ حر اپنے بیٹے سے مخاطب ہوا۔ مخاطب ہونے کے بعد کہتا ہے، اے میرے لال مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، میں نے حسین کے لجامِ فرس پہ ہاتھ ڈالا ہے۔ ہاں عزادارو، حر بڑا پریشان ہے۔ حر نے کہا، اے میرے لال میرے پاؤں کو باندھ دو، اے میرے لال میرے ہاتھوں کو باندھ دو۔ انہی ہاتھوں نے لجام فرس پہ ہاتھ رکھا تھا۔ ہاں عزاداروں، اور بیٹے سے کہتے ہیں میرے آنکھوں پہ پٹی بھی باندھ دو تاکہ میں حسین سے نظر نہ ملا سکوں۔ اجرکم علی اللہ۔ ہاں عزاداروں، وہ منزل آ گئی۔ ایک مرتبہ حر کی آنکھوں کو باندھ دیا گیا، پٹی باندھ دی گئی، ہاتھ باندھ دیا گیا۔ اب حر چلا ہے، کس طریقے سے چلا ہے؟ ارے گھٹنیوں کے بل چلتا ہوا حسین کے قریب پہنچنے لگا۔ ایک مرتبہ حسین نے دیکھا کہ میرا مہمان حر آ رہا ہے، اور ایک مرتبہ آواز دی، اے میرے لال اکبر، اے میرے بھیا عباس، ارے مہمان کا استقبال کرو، دیکھو میرا مہمان حر آ رہا ہے۔ جناب عباس چلے ہیں، حر کے قریب پہنچنے والے ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ حر نے آہٹ سنی، کوئی آ رہا ہے۔ بیٹے سے پوچھا کون آ رہا ہے؟ ایک مرتبہ بیٹے نے پلٹ کر جواب دیا، بابا جان ارے عباس ابن علی آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حر نے کہا، اے میرے لال ارے عباس سے کہہ دو کہ ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ ہاں عزاداروں، عباس نے بھی پلٹ کر جواب دیا کہ میں بھی جنگ کرنے نہیں آیا، میں تمہارا استقبال کرنے کے لیے
آزاداروں وہ بھی منزل آئی کہ حر مولا کے قریب پہنچے، اور قریب پہنچنے کے بعد ایک جملہ فرماتے ہیں، اے میرے مولا مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ ارے حسین نے حر کو کلیجے سے لگا لیا اور کہنے لگے، اے حر تمہاری ماں نے تمہارا کیا اچھا نام رکھا ہے، اے حر تو دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا، آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا۔ آزاداروں حر نے کہا، مولا کیا آپ کی ماں نے مجھے معاف کر دیا؟ حسین کہتے ہیں میری ماں نے بھی معاف کیا، میرے بابا علی مرتضیٰ نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا۔ آزاداروں وہ حر کہتا ہے کہ میں نے بیویوں کو بھی رلایا ہے، ان سے بھی معافی مانگنا چاہتا ہوں، ان سے بھی معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ اب حر چلا کہاں؟ خیمے کی جانب چلا، تھوڑی دور پہ کھڑا ہو کے ایک مرتبہ ثانیہ زہرا سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، اے بیویوں میں نے تمہیں 2 مرتبہ رلایا ہے، کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ ایک مرتبہ بیویوں میں کوہرام مچ گیا، ثانیہ زہرا نے آواز دیا، اے حر ارے محشر کے دن میں اپنی ماں فاطمہ سے کہوں گی حر حسین کے ساتھ تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہاں تم اس وقت آئے ہو کہ خیمے میں ایک خطرہ آپ بھی نہیں ہے، بچے لتش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ آزاداروں حر کہتے ہیں، مولا یہ میری ہی وجہ سے ہوا ہے، یہ پانی بند ہوا ہے میری وجہ سے ہوا ہے، مولا میں شرمندہ ہوں، مولا مجھے کچھ مت کریے، صرف ایک حکم دے دیجئے کہ میں آپ کی طرف سے جنگ کر لوں۔ ہاں آزاداروں میں آپ کی طرف سے جنگ کر لوں۔ ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں، حر ابھی تو تم آئے ہو، ابھی تو تم میرے مہمان ہو، میں تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دوں؟ لیکن حسین کہتے ہیں، اے حر میں تمہیں تو اجازت نہیں دیتا، میں پہلے تمہارے بچے کو اجازت دیتا ہوں۔ اب ادھر حر کا بیٹا ہے، گھوڑے پر سوار ہوا، مقتل کی طرف چلا ہے، کچھ فوجوں کو واصل جہنم کیا، واصل جہنم کرنے کے بعد ایک مرتبہ کسی شکی نے ارے اس کے سر پہ گرز مارا، ارے وہ گھوڑے سے زمین کربلا پہ آیا، آواز دی، اے میرے بابا میری مدد کو آئیے۔ ارے حر سے پہلے کریم حسین حر کے بیٹے کی خدمت میں پہنچ گئے۔ اب جو حر نے دیکھا تو کیا دیکھا؟ حسین کا زانو ہے، بیٹے کا سر ہے۔ حسین کہہ رہے تھے، اے حر ارے جوان کا جنازہ ہے، ایک بوڑھا باپ کیسے اٹھائے گا؟ میں کہوں گا مولا آج آپ حر کو یہ بات کہہ رہے ہیں، لیکن جب آپ کا نوجوان بیٹا علی اکبر ارے سینے پہ علی کھائے، جب پشتے فرش سے زمین پہ آئے گا، آواز دے گا، تو اس وقت آپ کیسے سنبھالیں گے؟ یہی تو وجہ تھی کہ جب علی اکبر کا جنازہ زمین پہ آیا ہے تو یہی بوڑھا باپ دوڑا، اے میرے لال کہاں ہو؟ میری نظروں سے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رسم بقضاء وتسليما لأمره اللهم بحق زهراء وأبيها وآلها والناصر المستودع فيها۔ پروردگار تو جو آستہ محمد والے محمد کا جو مفروض ان کے قرض کو ادا فرما، جو بے وطن ان کو وطن نصیب فرما، جہاں کہیں بھی شان حیدر کرام کی جان و مال و عزت و آبرو کی تحفظ عنایت فرما، بالخصوص لبنان و ایران کو اپنے امان میں رکھ، ہمارے مراجع کرام کا سایہ ہمارے سر پہ باقی رکھ، آخر میں ہمارے آخری حجت امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ماتنا حسین